اچھا اب آ جائیے جو ذبح لفظ یہاں سے لیتے ہیں. یہ ذبح جو قرآن میں 9 جگہ ہے اور اس میں بھی سب سے پہلے 2 کی 49 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 49 2 کی 49 سب سے پہلے ذبح لفظ یہاں آیا ہے. حالانکہ یہ ذبح سے بھی قربانی ہی لے لیتے ہیں, ذبح کر دینا. حالانکہ ذبح کا مطلب انہوں نے خود بھی کاٹنے کیا, ذبح یوں ہر جگہ سے لے لیتے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. 2 کی 49 2 کی 49 صفحہ نمبر 17 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. جو ان کا ترجمہ ہے, اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب, اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اب یہ جو بیٹوں کو ذبح کرتے تھے کس طرح سے ذبح کرتے تھے یہ نہیں بتایا طریقہ کار ہو سکتا, قربانی کا یہ طریقہ کار بھارت خیر چلیں, کیونکہ صرف ہماری کیا سمجھ میں آ رہا وہ بات کرتے ہیں, باقی بحث بعد میں. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دیا من آل فرعون رعونت والوں کے طریقہ کار سے, فرعون کے طریقہ کار سے, یسومونکم سوء العذاب وہ پہنچاتے تھے تمہیں بری سزا, یذبحون ابناءکم اور وہ تمہاری بنیادوں کو ذبح کر دیتے تھے, کاٹ ڈالتے تھے, الگ کر دیتے تھے. ذبح کا مطلب ہے کاٹ ڈالنا, الگ کر دینا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ تمہاری کمزوریوں کی احیا کرتے تھے, کمزوریوں کو پروان چڑھاتے تھے, نشوونما دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ اور اسی میں بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ انتہائی رب تمہارے انتہائی رب سے آزمائش ہے, رب کی انتہائی آزمائش ہے. تو اس کا رواں ترجمہ جو ہو گیا, اور جب ہم نے تمہیں رعونت والے کے طریقہ کار سے نجات دیا وہ تمہیں بری سزا پہنچاتے تھے اور تمہاری بنیادوں کو کاٹ ڈالتے تھے, الگ کر دیتے تھے, اور تمہاری کمزوریوں کی احیا کرتے تھے, اور اسی میں تمہارے انتہائی رب سے آزمائش ہے. اچھا اب دوسری بار جو آیا یہ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 67, تھوڑا سا آگے بڑھیں. 67 صفحہ نمبر پڑے گا 24. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہاں جو ان کا ترجمہ, اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو, اور وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں. اب دیکھیے یہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم وہ تمہیں معاملہ دیتا ہے, ان تذبحوا بقرۃ یہ کہ تم الگ ہو جاؤ یا تم کاٹ ڈالو, گہرائی سے وضاحت کو, گہرائی سے وضاحت لو اور پھر اپنے ہر اس عمل کو کاٹ ڈالو جس سے الگ ہٹ کر ہے. قالوا انہوں نے یہ کہا اتتخذون ہزوا کیا تم ہم سے مذاق پکڑ رہے ہو, یعنی گہرائی سے جا کر ہم سمجھیں اور اس طرح کریں ہم سے مذاق کر رہے ہو. قال اعوذ باللہ تو کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. جو نادان نہیں ہوگا, جو اللہ کا علم حاصل کرے اللہ کی کتاب سے لے گا, اس کی گہرائی سے اس کی وضاحت چاہے گا اور اس پر عمل کرے گا. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں معاملہ دیتا ہے کہ تم خوب گہرائی سے وضاحت کر کے اپنے آپ کو الگ کر لو یا کاٹ لو یا ذبح کر لو, تو انہوں نے یہ کہا کیا تم ہم سے مذاق پکڑتے ہو؟ کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے یعنی نادانوں میں سے ہو جاؤں. اچھا اب تیسری دفعہ بھی پھر اسی میں آیت نمبر 71, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. یہ فذبحوها جو ذبح کرنا جو ان کا ترجمہ ہے, اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے, نہ سودھی ہوئی ہو, نہ زمین جوتتی ہو, نہ کھیتی کو پانی دیتی, بے عیب ہے, اس میں کوئی داغ نہیں. وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں. قالا کہا انہو بے شک وہ, یقولو یہ کہتا ہے, انہا بقرتم بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے, لا ذلول ذلیل نہیں کرے, تثیر الارض پستی کے اثر سے تمہیں, پستی کے اثر سے تمہیں ذلیل نہ کرے,
گہرائی سے وضاحت ایسی ہو. ولا تسقل حرف، اور حرف کہتے ہیں عمل کی کھیتی، یہ نہیں کہ یہ کوئی اور کھیتی، یعنی جیسا عمل کریں اس کا نتیجہ تو، اور نہ تم سے وہ کھیتی طلب کرے. مسلمتل، سلامتی ہے، یعنی مسلم مکمل سلامتی ہے. لا شیعۃ فیہا، اس میں گروہ نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. قالوا الآن، تو انہوں نے کہا اب، جئت بالحق، تم نے حق کو دیا، سچائی کو دیا. فذبحوها، بس وہ اس سے الگ ہو گئے، اسے ذبح کر دیا، اسے کاٹ دیا، اس سے الگ ہو گئے. وما كادوا يفعلون، اور وہ یہ فعل کرنے والے نہیں لگ رہے تھے، یہ عمل کرنے والے نہیں لگ رہے تھے. گائے کی ذبح کی بات کہا، بے شک وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ جو گہرائی سے وضاحت ہے، پستی کے اثر سے تمہیں ذلیل نہیں کرے اور نہ تم سے عمل کی کھیتی طلب کرے. سلامتی ہے، اور اس میں کوئی داغ نہیں ہے، یا اس میں کوئی گروبندی نہیں ہے. داغ کو گروبندی بھی کہا جاتا ہے، آپ داغ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس میں الگ الگ ہونا نہیں ہے، الگ رنگ اختیار نہیں کرنا، ایک ہی رنگ ہوگا سب کا. تو انہوں نے کہا اب تم نے سچائی کو دیا ہے، اب تم نے خاص حق کو دیا ہے. بس وہ اس سے الگ ہو گئے اور وہ یہ فعل کرنے والے نہیں لگ رہے تھے. اچھا، اب اس کے بعد جو ذبح پھر لفظ آیا ہے یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور یہ بھی بڑی آیت ہے، اور اس میں لوگ دین کو مکمل کراتے ہیں. صفحہ نمبر 253. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. یہ جو وما ذبیحہ لفظ آیا ہے، ذبیحہ کی وجہ سے اس کو کھولا ہے. بہرحال جو ان کا جو رواں ترجمہ ہے، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور گلا گھوٹ سے مرا ہوا، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور گر کر مرا ہوا، اور سینگ مارا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم نے ذبح کر لیا. اور حرام کیا گیا جو تھانوں پرستش گاہوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیروں سے پاسے ڈال کر تقسیم کرو. یہ گناہ ہے. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرا دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن مائل نہ ہو گناہ کی طرف، اس کے لیے بخشش ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. اس کے لیے گنجائش ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آئیے دیکھیے یہ کیا ہے. حرمت علیکم، چھڑوایا جا رہا تم پر، المیتۃ مردنی، یہ کسی جانور کو ذبح کرنے کے، مردہ جانور کی بات نہیں ہو رہی، مردار کی بھی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ آپ پر، تم پر، ہر شخص پر چھڑوایا جا رہا تم پر مردنی، والدم، اور خون ریزی، ولحم الخنزیر، اور ناکارہ پیوستگی، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور نہیں اہلیت اختیار کرو غیر اللہ کے لیے اس کتاب کے ذریعے، والمنخنقۃ، اور گلا گھوٹ کر اپنی طرف مانگنے. ایسا نظام نہ بنا جس میں گلا گھوٹے، جس طرح آج پاکستانی معاشرہ گلا گھوٹ رہا لوگوں کا. والموقوذۃ، اور اس طرح کہ اسے مار کر اپنا تابع کر لیا، چوٹ کھا کر مارا ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مار کر اپنا تابع کر لیا جائے. والمتردیۃ، اور نہ وہ اتنا رد کر دیا ہو کہ بالکل گر گیا ہو کہ مجبور اور بے بس ہو گیا اور لاچار ہو جاؤ. والنطیحۃ، اور نہ سینگ مار گیا، یعنی کہ طاقت کے بلبوتے پر اپنا فرما بردار بنانا. وما اکل السبع، اور جو تم حاصل کر کے متعدد طریقہ برتتے ہو، الا ما ذکیتم، صرف جو تم فروغ دیتے ہو. یہ ذبح نہیں ہے، زکی سے ہے، نہ شنومت نہ پروان چڑھانا. وما ذبح علی النصب، اور جو تم کاٹ ڈالو اپنے منصب پر، یا الگ کر دو اپنے منصب پر، ذبح کر دو اپنے منصب پر. نصب پر نمایاں علامات، نصب جس طرح وزیر اعظم کا منصب ہے، صدر کا منصب ہے، ایس ایچ او کا منصب ہے، ہر ایک نصب جو اس کا جو نمایاں علامت ہے اس کی، اس سے الگ ہونے پر اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. وان تستقسموا بالازلام، اور تم تقسیم نہیں کرو. ازلام کہتے ہیں
ایسی ایک سیدھا ایک طرف ہاتھ ڈال دینا، یعنی اسی کو یہ تیر اندازی کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں قرآن اندازی بھی ہوتی ہے، جو آنکھ بند کر کے پرچی اٹھا لیتے جس کا مرضی آ جائے، اس کو بھی ازلام کہا جاتا ہے، ظلم سے ہے، آنکھ بند کر کے سیدھا چل دینا. ذالکم فسقم، یہی سب بگاڑ ہے، یہی بگاڑ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تو یہ جو دورانیہ ہے، انکار کرنے والے لوگ تمہارے نظام سے مایوس ہو گئے. جب ایسا نظام ہوگا جس میں یہ سب کیفیت ہو تو کفار مایوس ہو گے نا، ورنہ آپ کی نماز روزے تو کفار نہیں روکتے. جب آپ نظام سسٹم کی بات کرتے ہیں جبھی وہ آپ کو لڑنے کو آ جاتا ہے، آپ کو پنپ نہیں دے دیتے ہیں. فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہیں ڈرو، وخشون، اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ جو دورانیہ ہے تمہارے لیے تمہارا نظام مکمل ہوا. واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل ہو گئی تم پر میری نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور سلامتی والے نظام کو تمہارے لیے میں راضی ہو گیا. فمن اضطر، پس جو کوئی اضطراری کیفیت میں ہو، فی مخمصۃ، یا مخمصے میں ہو، غیر متجانف، علاوہ کسی جانب ہو جانا، کسی جانب مائل ہو جانا، کسی کے لیے ہو جانا، لے اس میں نقصان کے لیے. فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، چھڑوایا گیا تم پر مردنی اور خون بہانا اور ناکارہ پیوستگی، اور جو اہلیت اختیار کرے اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے، اور گلا گھوڑ دینے والا، اور مار کر قابو کرنے والا، اور رد کر دینے والا، یعنی گرا دینا، اور طاقت کے بلبوتے پر اپنا پابند کر لینے والا، اور متعدد طریقہ کار جو حاصل کر کے برتتے ہو، صرف جو تم اس سے فروغ دیتے ہو، اس سے آگے بڑھاتے ہو، اور جو نمایاں علامات پر کاٹ ڈالتے ہو یا الگ ہو جاتے ہو، اور یہ کہ جو تم سیدھے کھڑے ہو کر اس کو تقسیم کر دیتے ہو، یعنی آنکھ بند کر کے تقسیم کر دیتے ہو. تو یہی بگاڑ ہے. تو یہ دورانیہ ہے کہ انکار کرنے والے لوگ تمہارے نظام سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہیں لرزو اور مجھ سے ہی لرزو. تو یہ جو دورانیہ ہے تمہارے نظام کو مکمل کر دیا میں نے، اور تم پر میری نعمتیں مکمل ہو گئیں، اور تمہارے لیے سلامتی والے نظام کو میں راضی ہو گیا. بس جو اضطرار میں ہو، مخمصے میں ہو، اضطراری کیفیت کے مخمصے میں ہو، علاوہ کسی ایک جانب مائل ہو جانے کے نقصان کے لیے، بس بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آ جائیے لفظ یہی ذبح جو ہے وہ ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ، یہ ذبح کا لفظ، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. جن کا ترجمہ البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اسے ضرور کوئی معقول وجہ میرے پاس لانی پیش کرنی چاہیے، یعنی کوئی وجہ لانی چاہیے. صحیح ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ، ضرور میں اسے سزا دوں گا، عذابًا شدیداً، سخت سزا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ضرور میں اسے الگ کر دوں گا. ذبح نہیں کر دیں گے اور نہ کاٹ ڈالیں گے، یہاں الگ کر دینا ہی آئے. اور لَيَأْتِيَنِّي، یا ضرور وہ مجھے دے، بسلطان مبین، واضح دلیل کو. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، تو ضرور میں اسے سزا دوں گا، سخت سزا، یا ضرور میں اسے الگ کر دوں گا، یا ضرور وہ مجھے واضح دلیل کو دے. اچھا، اب اس کے بعد یہی جو ذبح لفظ آیا 28 سورہ قصص، اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا، اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں، بیٹیوں کو. بے شک وہ مفسدوں میں سے فسادی تھا. اچھا، اِنَّا، بے شک، فرعون یعنی رعونت والا، عَلَا فِي الْأَرْضِ، پستوں میں غالب تھا، یا زمین میں غالب تھا، دونوں کر سکتے ہیں. وَجَعَلَ أَهْلَهَا، اور اس نے بنا دیا تھا اس کی اہلیت والوں کو، شیعاً، گروہ گروہ. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کی بنیادوں کو الگ کر دیتا تھا، کاٹ ڈالتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی کمزوریوں کی احیا کرتا تھا، ان کے نشو و نما کرتا تھا. اِنَّهُ، بے شک وہ، كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بگاڑ کرنے والوں میں سے تھا. اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے، یہ 7 جگہ ہو گیا. اب جو ہے وہ سورہ 37، سورہ نمبر 37 صافات،
اس میں آیت نمبر 101 اور 107 میں ہے. یہ وہی واقعہ جو پورا جہاں سے یہ ذبح کرنے کا پورا واقعہ لیتے ہیں. 101 سے 112 تک پورا ہی کر دیتے ہیں, مکمل واضح ہو جائے گا جہاں سے یہ قربانی لیتے ہیں خاص طور پر. فبشرناہ بغلام حلیم, اسی میں وہ 2 جگہ ذبح آ جائے گا, تو اس کو پورا کر دے رہے ہیں تاکہ وہ بات بہت واضح ہو جائے. بس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. فبشرناہ, بس ہم نے اسے آگاہی دیا, بغلام, کام کرنے والوں کی, ورکرز کی, حلیم, بردبار. تو بس ہم نے اسے بردبار ورکروں کی, بردبار کام کرنے والوں کی آگاہی دیا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جن کا ترجمہ ہے پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا, ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے, بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے ابا جان, آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ کریں, آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. اب دیکھیے یہ کیا ہے. فلما, پس جب, بلغا, پہنچا تھا, معه السعی, اس کے ساتھ کوشش کو, صحیح کہتے ہیں کوشش کو, قال یا بنی, کہا اے میرے بنیاد والے, انی ارا, بے شک میں دیکھ رہا ہوں, فی المنام, راحت میں. نوم کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راحت سکون ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نیند. تو بے شک میں یہ المنام کر دیا کہ خاص راحت میں, بے شک میں خاص راحت میں دیکھ رہا ہوں, انی اذبحک, یہ کہ میں تمہیں الگ کر رہا ہوں, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کاٹ رہا ہوں, یہ معاشرے کو کاٹ رہا ہوں, یہ اس کی بات ہو رہی پوری معاشرے کی. فانظر, خود سے الگ کر رہا ہوں, یعنی میں تمہیں الگ کر رہا ہوں. بہت بہترین معاشرہ ہے, دولت مند ہے, سکون و راحت والا معاشرہ, لیکن اس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو الگ کر رہے ہیں, یعنی وہ ذبح نہیں کر رہے, ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, الگ کر رہے ہیں. انی اذبحک, یہ کہ میں تمہیں الگ کر رہا ہوں, کاٹ رہا ہوں. فانظر ماذا تری, پس دیکھو کیا جو تمہاری رائے ہے, تم بتاؤ کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں یا میری رائے صحیح ہے. قال یا ابت افعل, تو کہا ہے میرے بڑے تو فعل کر, ما تؤمر, جو تجھے معاملہ مل رہا ہے. ستجدونی, جلد تم مجھے پاؤ گے, انشاءاللہ, اللہ کی چاہت, اگر یہ اللہ کی چاہت ہو, من الصابرین, ثابت قدموں میں سے, ڈٹے رہنے والوں میں سے. یہ ان ورکروں سے ہی بات ہو رہی ہے, اس لیے کسی بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. تو اس کا جو ترجمہ ہو گیا, پس جب پہنچا اس کے ساتھ کوشش کو, کہا اے میرے بنیاد والوں, بے شک میں دیکھ رہا ہوں خاص راحت میں یہ کہ میں تمہیں الگ کر رہا ہوں یا تمہیں کاٹ رہا ہوں, پس دیکھو کیا جو تمہاری رائے ہے. کہا ہے میرے بڑے تو وہ فعل کر جو تجھے معاملہ مل رہا ہے, جلد تو مجھے اگر اللہ کی چاہت ہو تو ثابت قدموں میں سے پاؤ. فلما اسلما وتلہ للجبین, پس جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا, باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. بتائیے پیشانی کے بل کوئی لٹا کر کیسے کاٹے گا, یہ بھی دیکھ لیں. اچھا اب یہ دیکھیں, فلما, پس جب, اسلما, دونوں خوب سلامتی والے ہو گئے, یعنی وہ بڑا کہنے والا اور ورکرز کام کرنے والے, یعنی مالک اور تمام ورکرز آپ یوں کہہ سکتے ہیں. وتلہ للجبین, اور انہوں نے جھکا دیا اپنی جبینوں کے لیے. جبین کہتے ہیں جیسے سر تسلیم خم کر لیا, یہ ہے. تو پس جب دونوں سلامتی والے ہوئے اور انہوں نے سر تسلیم خم کرنے کے لیے جھکا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم, اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم. ونادیناہ, اور ہم نے اسے آواز دیا, پکارا یا ہمیں اس نے ندا دیا, ان یا ابراہیم, کہ اے دلیل سے بات کرنے والے, اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, تحقیق تو نے خواب کو سچ کر دکھایا, بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. قد صدقت الرؤیا, یقینی تو نے سچا کر دکھایا خواب کو, ویژن کو. رویا جو کہتے ہیں مستقبل بینی, جیسے نواز شریف کہتا تھا پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیں گے, یا عمران خان کہتا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنا دیں گے, کہ نئے طرح سے بن نہیں پائے گا, الگ مسئلہ ہے, کچھ بھی ہو. یہ جو رویا, یعنی یہ خواب, یہ جو ویژن دیتے ہیں پارٹی والے, تو ہر شخص جو کوئی مقصد رکھتا ہے وہ ایک ویژن دیتا ہے, تو یہ ہے رویا. تو یقینی تو نے سچا کر دکھایا خواب. انا کذالک, بے شک اسی طرح, نجزی المحسنین, ہم سے اچھائی کرنے والوں کو بدلہ ہے, نتیجہ ہے.
ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ البتہ کھلی آزمائش بڑا امتحان تھا. ان ھذا بے شک یہ لہو البلاء المبین ضرور وہی واضح آزمائش ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ قربانی کو اس کا فدیہ دیا. وفدیناہ، اور اس کا نعم البدل دیا. بذبح عظیم انتہائی الگ کر. نعم البدل کیا ہے؟ اب معاشرے سے آپ کو بالکل الگ ہو جانا، انتہائی طور پر الگ ہونا، اللہ کے احکامات کے تابع ہونا. تو نعم البدل اس کا انتہائی الگ ہونے کو ہے، انتہائی ذبح کرنے کو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. وترکنا علیہ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس پر فی الآخرین بعد والوں میں. ترکنا کا کیا مطلب ہوگا؟ ترک چھوڑنا، چھوڑنا. تو ہم سے چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اسے چھوڑوا دیا، یا ہم نے یہ ترکہ رکھا. ترکہ یہ اس کو بھی کہتے ہیں جو بچ جاتا ہے، ہاں. چھوڑ کر مر گیا نا، اس لیے وہ ترکہ بھی کہلاتا ہے. تو ہاں، تو چھوڑ دیا اس پر بعد والوں میں، اس پر ہم نے اس سے چھڑوا دیا. یعنی اب بعد والے کی، کیونکہ شروع والے محنت کرتے، بعد والے کو نظام بنا بنایا مل جاتا تو اسی پر لے کر چلتے ہیں. پھر جب بگاڑ آتا تھا پھر کوئی صحیح کرتا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر، سلام سلامتی ہے علی ابراہیم، دلیل سے بات کرنے والے پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح نجزی المحسنین، اچھائی کرنے والوں کو ہم سے نتیجہ ہے. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. انہ، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے تابع داروں میں سے، مومن ماننے والے تابع دار، یعنی بے شک وہ ہمارے ماننے والے تابع داروں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی کہ ایک نبی صالحین میں سے ہوگا. کسی سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی اسماعیل کی تھی، اسحاق تو بعد میں آئے، نتیجے کے طور پر پھر اسحاق کی بشارت ملی. اب غلام علیم کو بعض لوگ اسحاق کہتے ہیں کہ نہیں، اسحاق کا نام آئے اسی کے لیے. یہ ایک الگ جھگڑا ہے جو نام پر چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ کیا ہے؟ وبشرناہ، اور ہم نے اسے آگاہی دیا، باسحاق، اسحاق سحق سے جو دور کر دینے کو، نبیًا، خبر سے، من الصالحین، مکمل صحیح عمل کرنے والوں. تو مکمل صحیح کرنے والے سے جو خبر دینے والا ہے، اس کو دور کرنے کو ہم نے اس کی آگاہی دی. یعنی آپ کون سا عمل آپ کریں گے جو اس معاشرتی عمل سے آپ دور ہوں گے، اللہ کے قریب آئیں گے، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کا چل کر حقیقت بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی بات بن جائے گی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے اس پر برکت نازل کی، اور اسحاق پر، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں، اور اپنی جان پر سری ظلم کرنے والے بھی. وبارکنا علیہ، اور ہم سے برکت ہے اس پر، وعلی اسحاق، اور ان دور کرنے والوں پر، ان خوب دور کرنے والوں پر. ومن ذریتہما، اور ان دونوں سے پھیلانے والے، جو دلیل سے بات کرنے والا ہو اور جو خوب دور کرنے والا ہو غلط عمل کو، ان دونوں میں سے پھیلانے والے، محسن، جن میں اچھائیاں جمع ہیں، جن میں توازن جمع. حسن کارانہ کام نہیں، حسن کا اصل میں توازن کو کہا جاتا ہے، یہ ہمارا حسن کا مقابلہ نہیں. وظالم لنفسہ، اور ظالم ہے اپنی نفسیات کے لیے، مبین، واضح. یعنی کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو مان لیتے ہیں وہ محسن ہیں. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اسی پر ہم سے برکت ہے، اور خوب دور کرنے والے پر، اور ان دونوں سے پھیلانے والوں پر، جن میں اچھائیاں بھی ہیں اور جو واضح اپنی نفسیات کے لیے ظالم ہیں. تو بس یہ یہاں تک وضاحت ہو گئی، تو میرے خیال میں یہ کافی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے قربانی یہ لوگ قرآن سے لیتے ہوں. تو اب جو کچھ سوال جواب کرنا ہو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.